جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دن بھر کی خبر اور اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ نظر ڈالتے ہیں کچھ آج کی اہم ترین خبروں پر اور اپڈیٹس پر اور آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلی خبر ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے، دوسری خبر ہے نگراں حکومت اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور تیسری خبر ہے پیٹرول اور ڈیزل میں کمی کی وجہ سے جو کرایوں میں کمی آئی ہے اس کے حوالے سے۔ پہلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے۔ جی ہاں، پاکستانی ٹیم جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ احمد آباد کے بعد روانہ ہو گئی تھی بنگلورو کے لیے، اور آج بنگلورو میں انہوں نے پہلا پریکٹس سیشن کرنا تھا صبح، اور جیسے ہی وہ پریکٹس سیشن منسوخ ہوا تو تب سے افواہیں سرگرم ہوئی کہ 4 کھلاڑی ہیں، عبداللہ شفیق، فخر زمان، زمان خان اور شاہین شاہ افریدی، جن کو وائرل انفیکشن ہوا ہے۔ تو افواہیں چل رہی تھی کہ شاید یہ پلیئرز ورلڈ کپ نہ کھیل سکے، یا ورلڈ کپ کے میچز سے ان کو باہر رکھا جائے گا تو پھر کن پلیئرز کو کھلایا جا سکے گا، یہ افواہیں چلنے لگی۔ پھر پی سی بی نے اس پر رد عمل دیا، اور جنگ اخبار نے اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ اخبار نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بیماری یا وائرل انفیکشن نہیں ہے، کچھ پلیئرز کو بخار تھا، اکثر کی طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ ٹیم ذرائع کے مطابق پروٹوکول کے تحت بھی بخار کی علامت پر پلیئرز کو کووڈ اور ڈینگی کے ٹیسٹ بھی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم میں پلیئرز کی صحت پر تشویش کی کوئی بات نہیں، اور پھر جو پریکٹس سیشن کا ٹائم تھا صبح کا، وہ آج 6 سے 8 بجے تک کا تھا، اور آج شام کو پھر انہوں نے پریکٹس سیشن میں حصہ بھی لیا۔ تو پاکستان میں یہ بات ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی بات کوئی ایک وائرل ہو جائے تو بس پھر لوگ اس کو ٹھیک ماننے لگتے ہیں، صحیح ماننے لگتے ہیں بغیر کوئی تصدیق کیے۔ تو یہ یہاں کا ایک مسئلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ دوسری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہے پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ نگراں حکومت نے رابطہ کیا ہے۔ اب کس سے رابطہ کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جنگ کی یہ خبر ہے، میں آپ کو یہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمجھ آئے، آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی کیا باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کو جب ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ہم بتاتے ہیں تو اس سے ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئرٹی آ جاتی ہے، اور مطلب اس سے بندہ اپنے آپ سے کوئی بھی خبر اس میں ایڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق رہنما شفقت محمود سے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع اور قومی مفاہمت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں نگراں حکومت کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ شفقت محمود نے دوران ملاقات کہا کہ انتخابات کی افادیت، آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے، دیگر جماعتوں کو ملک بھر میں جلسے جلوسوں کی کھلی آزادی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ ناہموار ماحول میں منعقد کروائے گئے انتخابات عوامی قبولیت سے محروم رہیں گے۔ فیئر ٹرائل اور انصاف بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اہم ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ قومی سطح پر مفاہمت، تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ انتخابات کی صاف شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی جانب سے شفقت محمود نے یہ بات چیت کی ہے، اور نگراں وفاقی وزیر جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو کہ ایک جارحانہ مزاج رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی ہے، اور یہ جو ہم نے آپ کو خبر سنائی یہ باتیں ہوئی ہیں دونوں کے درمیان۔ اب نگراں حکومت سب کو پتہ ہی ہے کس کے لیے کام کرتا ہے اور کن پارٹیز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، کہ یہ نگراں حکومت کس کے لیے فیئر گراؤنڈ، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن چلیں اس کو مان لیتے ہیں، اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو اگر اس پر کوئی عمل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ملاقات ویسے فضول ہے۔ میری نظر میں تو اس خبر میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ آپ کسی ایسے شخص سے کرتے ہیں جس کی مطلب کوئی کریڈیبلٹی ہو۔ اب نگراں وزراء کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق 90 دن میں انتخابات کروائیں اور جائیں، لیکن ان کو بہت اختیارات دیے گئے ہیں اور لمبے مشن پر آئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، اب ان باتوں پر عمل ہوتا ہے بھی یا نہیں، تو یہ دیکھنے لائق ہوگا۔ اور تیسری اور آخری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ آج محسن نقوی صاحب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے میڈیا سے لاہور میں بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہے اس کو عوام تک ملنا بھی چاہیے، یہ ریلیف۔
تو انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے 15% کا کرایہ کم کرایا گیا ہے پیٹرول والی گاڑیوں کا، اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ڈیزل والی گاڑیوں کا 10% کرایہ کم کرایا گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا، لیکن اس پر عمل کتنا ہوا ہے اور کتنا اس پر عمل ہوا ہے، اور کون اس کو دیکھ رہا ہے کہ واقعی کرایہ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، سب کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ کرایہ بڑھ جاتا ہے دوبارہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اگر آپ ڈرائیور کو کہہ بھی دیں کہ بھائی پیٹرول اور ڈیزل تو کم ہوا ہے یا پیٹرول CNG کم ہوا ہے، آپ پھر بھی وہی کرایہ لے رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی دینا ہے دے دیں ورنہ تو جائے۔ وہ سیدھی سادھی یہ بات کرتے ہیں، ایک آدھ ہوگا جو اصولی جائز قیمت یا جائز کرایہ آپ سے لے گا۔ تو مطلب آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ اتنا % کم ہوا ہے کرایہ، اتنا ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ پر ریئلٹی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ آپ گراؤنڈ پر جائیں، گراؤنڈ پر دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے تو آپ کئی اعلانات کر دیں 50% کمی آئی ہے، 70% کمی آئی ہے، لیکن تب تک وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی جب تک آپ خود گراؤنڈ پر اس کی ریئلٹی چیک نہیں کرتے۔ تو جب آپ کو ریئلٹی چیک ملے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔